فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال الله تبارك وتعالى إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، دین اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے. اجتماعیت کو جوڑنے کا ایک ذریعہ مساجد کو آباد رکھنا ہے. مسجدیں سمجھ لیجیے جنت کے باغات ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں مسجد تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد رکھنے والے، ان کی بشارتیں اور فضائل بہت بے شمار آئے ہیں. حدیث مبارک میں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان ہونے کی گواہی دو. اسی لیے بغیر عذر شدید کے اگر کوئی آدمی گھر پر نماز پڑھتا ہے، جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہے اور ایسا مستقل کرتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ایک آدمی دن میں روزے رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، لیکن باجماعت نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. سمجھ میں کیا آیا کہ مسجدوں میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. آج ہمارا تعلق مسجد سے ختم ہو گیا ہے. ہماری مسجدیں آباد نہیں رہتی ہیں. آپ کوئی محفل دیکھیے، کوئی جلسہ دیکھیے، کوئی مشاعرہ دیکھیے، کوئی اس طرح کرکٹ کا کوئی وہاں پر کھیل ہو رہا ہو، آپ کو وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن آپ کسی بھی نماز میں آگے دیکھ لیجیے، پورے دنیا کا یہ المیہ ہے، خاص طور پہ ہندوستان کا، نماز میں مسجدیں بھرنے کی بات تو دور ہے، ایک صف دو صف ہو جانا بہت مشکل بات ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہم کم ہیں، یہاں پر مسلم مسجد یا مسلم گھر کم ہیں اس لیے مسجدیں نہیں بنی. نہیں، ہم نماز پڑھنے ہی نہیں آتے، اس لیے ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں. آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر خاص طور پر غیر قومیں ہم کو ہر اعتبار سے پریشان اور ہماری مسجدوں کو ہڑپنے کے در پہ ہیں. ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں. بابری مسجد تھی، سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا کہ یہ مسجد منزل توڑ کے نہیں بنائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد چھین لی گئی. بابری مسجد کے علاوہ ہزاروں مسجدیں ہیں جن پر غیروں کی بری نظر ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھنا، اس کے ذریعے ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنا ہے. کیا وہ نہیں جانتے جو عدالتوں کے اندر مقدمات دائر کر رہے ہیں وہ ان کے کئی پشتیں نہیں تھی،
تب بھی ہماری مسجدیں اسی زمین پر تھیں، 100-200 سال پرانی نہیں، 500 600 1000 سال پرانی مسجدیں ہیں۔ اور ہر کوئی جانتا ہے، مباغ دہل جانتا ہے کہ یہ مسجد تھی، اور اس مسجد کو کسی عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنایا گیا۔ ہمارے شریعت میں ہے کہ ہم کسی کی زمین پر ناجائز اپنا گھر نہیں بنا سکتے ہیں، تو ہم اس کے بھلا اللہ کو خوش رکھنے کے لیے مسجد بنائیں گے۔ لیکن چونکہ فرقہ پرست طاقتیں اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کا کھیل کھیلا کرتی ہے، ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں سے اپنے تعلق اور مضبوط کریں۔ جس طرح ہماری جمعہ میں مسجدیں بھرتی ہیں، اسی طرح اور نمازوں میں بھریں۔ اگر ہم نے مسجدوں کے ساتھ خود مسجدوں کا حق ادا نہیں کیا تو اس کے گنہگار غیر نہیں ہم ہیں۔ کس نے روکا ہے آپ کو عصر کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز با جماعت اپنے مسجد میں پڑھنے سے؟ لیکن مسجدیں صفیں، پوری مسجد خالی، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کوئی غیر نہیں۔ اس لیے ہماری سب سے بنیادی ضرورت یہی ہے کہ ہم مسجدوں کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس کو آباد رکھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ جب پہنچے ہیں، مکہ سے آپ کی جب ہجرت ہوئی ہے، آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، آپ بس وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو سب سے پہلی جو فکر آپ کو ہوئی ہے مسجد بنانے کی۔ یہ نہیں کہ آپ کو یہ فکر ہو کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے تو اپنے لیے گھر بنائیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالی زمین تھی، وہ انصار کے کچھ بچے تھے، ان کی زمین تھی، ان کو آپ نے معاوضہ دیا اور سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد یہ ہے، مدینہ میں پہنچنے سے پہلے جب قباء میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا تو وہاں بھی سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی، اور آپ خود مسجد بنانے میں شریک رہے۔ جتنا دیگر صحابہ کرام اینٹیں لے جاتے تھے، آپ کی کوشش ہوتی تھی اس سے زیادہ اینٹیں لے جانے کی۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے درس ہمیں یہی ملتا ہے کہ مسجدیں ہماری روح ہیں۔ جس طرح جسم بغیر جان کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح مسلمان بغیر مسجدوں کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو روح کی حفاظت ضروری ہے۔ روح کی حفاظت کیسے کریں؟ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں اور مسجد کے ہر ضروری کام کو اپنا ضروری کام سمجھیں، وہاں کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پوری کریں۔ انگریز ایک وقت تھا، انگریز کہا کرتے تھے ہمارے ملک میں سورج نہیں ڈوبتا ہے، بہت لمبے زمین کے دوری پر ان کی حکومت تھی، افریقہ کے اندر انہوں نے بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تو انگریز جو دنیا کو جمہوریت کا یعنی مساوات کا درس دیتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو بیڑیاں ڈال دی، زنجیریں ڈال دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایک قوم تھی جس کا نام تھا ڈچ قوم، انہوں نے حملہ کیا۔ انگریز جانتے تھے کہ یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، لڑاکو ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے اگر لڑ جائیں تو انہوں نے کہا ہم کیوں لڑیں، ہم ابھی آپ کے غلام ہیں، اگر وہ جیت جائیں گے ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو انہوں نے صرف ایک مطالبہ کیا
کہ ہم اس شرط پر لڑیں گے کہ ہمیں یہاں پر مسجد قائم کرنے کی اجازت مل جائے۔ انگریزوں نے اجازت نہیں دی تو بتائیے وہ لوگ جن کو غلام بنایا ہوا تھا انگریزوں نے، انہوں نے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد کے قیام کا مطالبہ کیا۔ یہ سب واقعات ہمارے ایمان کو یقین کے ساتھ اس میں زیادتی بخشتے ہیں۔ ان واقعات سے یہ سب درس ملتا ہے کہ ہمیں مساجد کا تقدس اور مساجد کو آباد رکھنے کی فکر ہر وقت کرنی چاہیے۔ آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے اس کا ایک قدم مسجد کی طرف بڑھنا ایک گناہ کو ختم کرتا ہے، اور ایک قدم بڑھنا ایک نیکی کو بڑھاتا ہے، اس کے آنے میں بھی اور اس کے جانے میں بھی۔ یہاں تک کہ مسجد کے اندر پہلی صف کی فضیلت ہے کہ پہلی صف میں اگر تمہیں پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے تو تم اس کے لیے لڑائی کرنے لگو، قرآن اندازی کرنے لگو۔ آج ہماری پہلی صف ہی نہیں پوری ہو رہی ہے۔ یہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے زمانے میں منافق لوگ جو تھے وہ لوگ بھی مسجدوں میں پابندی سے آتے تھے، جماعت وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک ایسا دور تھا، ایسا ماحول تھا کہ نماز ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے نماز بہت ضروری ہے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ آج ہم دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے نہیں بلکہ غفلت کی وجہ سے اپنی جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، اور آواز دیتا ہے مؤذن آؤ کامیابی کی طرف، ہم سنتے ہی نہیں، نہ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کے ساتھ ایسا ہوا، یہاں کی حکومت نے ایسا کیا، ہمارا سب گلہ بیجا ہے، بجا نہیں ہے، کیونکہ ہم خود غیروں سے زیادہ اپنے قصوروار ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مساجد کے تقدس کو قائم رکھیں۔ آج ایک برائی ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ بتائیے مسجد کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ یہاں پر آ کر بات کریں، شور کریں، یہ آپ اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے مساجد میں خاموش رہیں، جس سب میں جگہ ملے وہاں پہ نماز پڑھیں، اور شور شرابہ یا دنیا کی کوئی بات بالکل نہ کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔